اور وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اپنے خاوند کو دے سکتی ہے. غالباً سیدہ زینب کے بارے میں نے صحیح مسلم میں پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے یہ جو زکوٰۃ دینی ہے مجھے دے دو. تو سیدہ زینب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اکرم علیہ السلام کے پاس گئیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ بھائی اصل میں میں نے پہلے جواب دیا تھا اس کا کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، ویسے وہ اس کی جس طریقے سے بھی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اس کو صدقے کا اجر ملے گا اور بہت زیادہ اس کے ثواب ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اس پہ بھی اسی طریقے سے آپ کو بہت زیادہ اجر ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن یہاں پر ایک ایسی روایت ہے ذخیرہ حدیث کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ شبہ لوگوں نے ڈال لیا اس روایت کی وجہ سے، اور اس روایت کی وجہ سے ہمارے کچھ علماء بھی اس چیز کے قائل ہو چکے ہیں کہ عورت جو ہے نا یعنی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. تو یہ جو ہے چیز اس ایک روایت کی وجہ سے جو عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی بیوی جو تھی زینب انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا. اب اس روایت کے اندر زکوٰۃ کے الفاظ ہیں، اس میں صدقے کے الفاظ ہیں. اب جو صدقہ ہے اس کو صدقے کو زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو فرض صدقے کے طور پہ اگر لیں تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اگر نفلی صدقے کے طور پہ لیں تو اس کو نارمل صدقہ کہتے ہیں یا نفلی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں. تو یہ چیز ہے اس کے اندر بات. تو جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ چیز پہنچتی ہے کہ جناب اس طرح سے ایک روایت موجود ہے، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے کچھ علماء جو ہیں اس میں اکثر کچھ بہت کم ہے ویسے اہل حدیث علماء ہیں جو کہ اس روایت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. لیکن علماء کی ابھی بھی اکثریت ایسی ہی ہے جو اس چیز پہ متفق ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اور شوہر کو اگر اس نے اس کی ہیلپ کرنی ہے تو اپنے مال سے کرتی رہے، چاہے اس کا قرضہ ادا کرے چاہے جو مرضی کرے. اسی طریقے سے جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب عورت اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہے، تو وہ پھر ان کے نزدیک تو اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ اس کا ہسبینڈ جو مرضی کرے، چاہے قرضہ اتارے چاہے اس سے جو مرضی کام کرے، وہ تو اس کا مالک ہو گیا نا جب اس نے اس کو زکوٰۃ دے دی. لیکن ان علماء کے نزدیک جو اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ شوہر کو عورت اس کی یا بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے، وہ کئی ان میں علماء ایسے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ ان پیسوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے شوہر کے اوپر کہ یہ اگر پیسے دے رہی ہے عورت اس کو تو وہ اس سے قرضہ ہی اتاریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو دونوں سائڈز کا بتا دیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ایسے علماء کا بھی پتہ چلا ہے جو کہ شوہر کو زکوٰۃ دینے کے قائل ہیں بیوی کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ ایک روایت کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات نہیں اس سے نکال سکتے، جیسا ہمارے اکثر اہل سنت علماء نے یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ عورت یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. بال بچہ یعنی بچے جو ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، وہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے ماں باپ اولاد کو بھی فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے. اب دیکھیں نا، اب جس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اکثر کتابوں کے اندر مل جاتی ہے ابن مسعود والی روایت، اور جس کے اندر ان کی بیوی زینب نبی علیہ السلام کے پاس گئی یہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے شوہر کو اگر کے اوپر صدقے کے پیسوں سے خرچ کروں تو مجھے اجازت ہے اس کی، تو اس کو اجازت دی گئی. اور اسی میں کچھ یتیم بچوں کا بھی پوچھا گیا اس کے ساتھ ہی کہ میں کچھ یتیم بچوں پہ بھی اگر خرچ کروں تو اس کی بھی اجازت ہے، جو ان کی ہی زیر کفالت تھے، یعنی زینب کی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو اس کی بھی اجازت دے دی انہیں. لیکن اس روایت کے اندر یہ چیز متعین نہیں آج تک ہو سکی کہ کیا وہ فرض زکوٰۃ تھی یا نفل زکوٰۃ تھی، یعنی فرض صدقہ تھا یا نفل صدقہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب وہ اس طرح کی ایسی روایت ہے جس کا فہم کے اوپر بھی امت آج تک متفق نہیں ہو سکی، اور دوسری طرف ایک اصول کے اوپر متفق ہے کہ نہ تو شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ ہی باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے.
ٹھیک ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں نا، شوہر کی کفالت میں کون ہے؟ اس کی بیوی. شوہر نے نان نفقہ اٹھانا ہے بیوی کا. اسی طریقے سے ماں باپ نے نان نفقہ اٹھانا ہے اپنی اولاد کا. باپ نے نان نفقہ اٹھانا ہے یا اس کا خرچ اٹھانا ہے اپنی اولاد کا. ٹھیک ہے. جب یہ اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے شریعت کا کہ باپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتا، حالانکہ باپ کی زیر کفالت اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فرض زکوٰۃ اس کو بھی نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے وہ جو زیر کفالت بچے ہیں، اگر ان کو کہیں سے پیسہ مل جاتا ہے تو وہ بچے بھی اپنے مال کے اوپر سے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، نہ اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتے. جب یہ اصول ہے ہمارے سامنے اس طرح کا، تو پھر ہم ایک روایت کی بنیاد کے اوپر اس اصول کو تباہ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب ہم نے ایک اصول یہاں پہ تباہ کر لیا، یعنی اگر ہم نے اس ایک روایت کی بنیاد کے اوپر، دیکھیں وہ روایت ہم صحیح مان رہے ہیں، لیکن اس کے فہم میں امت کے اندر آج تک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کیا وہ فرض زکوٰۃ تھی یا نفلی زکوٰۃ تھی، فرض صدقہ تھا یا نفلی صدقہ تھا. کیونکہ نفلی صدقہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی بری حالت کے اندر ہے. اب وہ ایک ایکسیپشنل کنڈیشن تھی کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کی بہت بری حالت تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے حالات کافی خراب تھے فائنینشلی، تو اس وجہ سے ان کے لیے اسپیشل اجازت مانگی گئی. لیکن آپ کو اس ایک مثال کے علاوہ کوئی ایسی مثال تاریخ اسلام میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ میں سے نہیں ملے گی کہ جس کے اندر کسی بیوی نے اپنے شوہر کو فرض صدقہ یا نفلی صدقہ دیا ہو. یہاں پہ جو ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک وہ جو دیا گیا تھا مال، وہ نفلی صدقے کے طور پہ تھا. کیونکہ جو فرض صدقہ ہوا کرتا تھا یا زکوٰۃ ہوا کرتی تھی، وہ تو عاملین زکوٰۃ اکٹھا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر تقسیم کی جاتی تھی آگے سے. تو اس سے بھی ایک چیز یہ یہاں پہ شبہ ہو جاتا ہے اس روایت کو پڑھ کے کہ اس کے اندر تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے آگے سے کوئی اس طرح کی بات فرمائی ہو کہ میرے عاملین سے لے لو یا ادھر بیت المال میں جمع کرائی جائے اور پھر اس کے بعد جائے. کیونکہ جو نفلی صدقے تھے وہ تو جو کوئی بھی کسی کو بھی کر سکتا تھا، کسی بھی وقت کر سکتا تھا، سال میں کسی بھی حصے میں کر سکتا تھا. اس میں ایک سال ہونے کی شرط بھی نہیں تھی مال کے اوپر یا کوئی ایسی چیز بھی، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے جتنے مرضی جس کا جتنا دل ہے وہ کر لے. تو اس لیے یہ مسئلہ جب ہے تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی ایکسٹریم کنڈیشن نہیں ہے، یعنی شوہر بہت بری حالت میں نہیں ہے، تو عورت کو بالکل نہیں چاہیے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی مدد کرے اور وہ آگے اس سے قرض اتارے. ہاں اب دیکھیں نا، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، کیا اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے رہ گئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہی اس کی مدد کرے گی اپنے شوہر کی؟ یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے نا. یعنی وہ مال جو اس نے یتیموں، مسکینوں کو، ناداروں کو اور اس طرح کے لوگوں کو دینا تھا کہ جو مفلوق الحال ہیں، بہت برے حال میں ہیں، تو ان کے لیے جو پیسہ چاہیے تھا آپ اس کا ایک پورشن بھی نہیں نکال سکتے اپنے مال سے. یعنی اگر آپ وہ عورت اپنے مال میں سے اپنے شوہر کی مدد بھی کر دیتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب ہی نہ رہے اگر اپنے شوہر کی مدد کر دے، کہ اپنے شوہر کی مدد کر دے اور اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہی نہ رہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت دور تک بہت یہ گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کا قرضہ اتارے، ٹھیک ہے، اس کی مدد بھی کرے، اور اگر پھر مدد کرنے کے باوجود وہ صاحب نصاب رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے پھر وہ زکوٰۃ عطا کرے، کسی اور کو دے دے. یہ ایک مطلب یہ تقوی والا رستہ ہے، احتیاط والا رستہ ہے. نہیں تو فتویٰ تو آپ کو یہی مل جاتا ہے کہ آپ وعلیکم السلام، فتویٰ تو آپ کو یہی مل جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے میں سے اپنے شوہر کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ فتوے کی حد تک ہے، لیکن شرعی لحاظ سے وہ اصول اس طرح سے اسٹیبلش نہیں کیا جا سکا ابھی تک علماء کے مابین. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.